رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. دوستان عزیز، اللہ مجد الکریم کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام رب ذوالجلال کی پاک حسین بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہماری آج اس پاکیزہ بزم جمعۃ المبارک کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے تصدق سے جملہ مسلمانوں کو ہر شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے. جو مظلوم مسلمان اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، رب ذوالجلال انہیں آزادی کی دولت سے مالا مال فرمائے. برادران اسلام، عزیزان کرام القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی بھوک دے کر، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی میں آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ واضح کر کے فرما دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا ہر طریقے کے ساتھ. میں دیکھوں تو صحیح جو میں نے نعمتیں دی ہیں کہ لینے کے بعد تم صبر کرتے ہو یا واویلا کرتے ہو، روتے ہو، لوگوں کے سامنے حرف شکوہ لاتے ہو، یا صبر کا دام ہاتھ میں رکھتے ہو. تو جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤں، رب کی رحمت کے قریب ہو جاؤں، مجھے بھلائی کا راستہ مل جائے جس پر میں چل کر جنت کے قریب ہو جاؤں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات کو ترک کر دے، دنیا سے امیدیں چھوڑ دے، وہ امید رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ لگائے کہ دنیا مجھے کچھ نہیں دینے والی. دنیا اس وقت تک ہے جب تک میری سانس کے اندر سانس ہے، کہ جب یہ چیز سانس چلی جائے گی تو دنیا مجھے بھول جائے گی. دنیا تو کیا اپنے ہی بھول جاتے ہیں جب انسان اس دنیا فانی سے چل بستا ہے. بیٹے ہوتے ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں، وہ 1 سال تک بندے کو یاد رکھتے ہیں، 2 سال تک رکھتے ہیں. آخر کار سکی اولاد ہوتی ہے، سکے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ضروری ہے کہ دنیا کی خواہشات کو، دنیا کی امیدوں کو بندہ
ختم کر کے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف رجوع کر۔ تو جب یہ چیز آ جائے گی، اور دوسری چیز فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں پر وہ بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائل آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، یہ بھی بندے کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب یہ چیز انسان پہ آتی ہے تو عموماً ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس عقل شعور کی دولت کم ہوتی ہے، تو جب یہ تکالیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، گھریلو معاملات میں پریشانیوں کے اندر انسان جب گر جاتا ہے تو اس وقت لفظ شکوہ ایک ہی آتا ہے، یا ہر دفعہ خدا کو میں ہی ملا کہ جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ میرے اوپر ہی مڈیل دیتا ہے۔ تو یہ ایک کم عقلی بھی ہے، کم علمی بھی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بولنے سے علماء نے منع کیا ہے کہ بعض حضرات نے اپنے حرام تک کہا کہ یہ ایسے الفاظ رب کی ذات کے لیے، وہ جب مصیبت دیتا ہے تو اس میں بھلائی ہماری ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جو مصیبت کے اندر صبر کا دامن پکڑ لو گے، اللہ یحب الصابرین، کہ جو مصیبت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں میں انہیں پسند فرمانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو صبر یہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی نا تو 39 دن تک اس کے جسم پر، اس کی مٹی پر غموں کی بارش ہوتی رہی، مصیبتوں کی بارش ہوتی رہی، اور ایک دن اس کے وجود پر رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ دیکھیے ایک دن زیادہ ہے یا 39 دن زیادہ ہے؟ 39 دن تک اس کی مٹی پر غموں کی، مصیبتوں کی بارش ہوتی رہی، تو ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی۔ تو مصیبتیں انسان کے لیے آتی ہیں، اور مصیبتیں آتی انہیں ہیں جو رب کو پیارے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، فرماتا ہے میں انہیں پسند فرماتا ہوں۔ اچھا، صبر 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہے اطاعت الہی پر کرنا، مثلا بندہ رب کے حضور آتا ہے، صبح سردی میں فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور سردیوں میں عموماً ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو گرم بستر چھوڑ کر آنا، اور پھر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں صبح پھر مسجد کی طرف آنا، اور پھر وہاں پر پانی وہ بھی ٹھنڈا ملنا، یعنی یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ پہلے بستر چھوڑنا بڑا مشکل کام تھا، اب جب مسجد میں تشریف لے آئے تو اب آگے سے پانی بھی ٹھنڈا میسر آیا، وہ بھی ٹینکی کا جمع ہوا، اس سے وضو کرنا بھی بڑا مشکل کام۔ تو فرمایا جب بندہ اتنے پروسیجر سے نکل آتا ہے کہ جب گھر سے چلا تھا تو بڑا مشکل آیا، آگے آیا تو پھر بھی مشکل۔ فرمایا جب بندہ اطاعت الہی پر صبر کر لیتا ہے تو اس پر بھی رب نے اجر کا وعدہ فرمایا۔ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ان 4 اقسام کی فضیلت کیا کیا رکھے علماء نے، اور کیا اس کی فضیلت ہے۔ آگے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، ایک ہے اطاعت الہی پر صبر کرنا، اور دوسرا ہے حرام چیزوں سے روک کر صبر کرنا۔ حرام چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں لذت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر زنا ہے، اس میں لذت ہے لیکن لذت ختم ہونے کے بعد گناہ بھی ہے۔ حرام چیزیں ہیں، سود ہے، اس میں پیسہ ڈبل تو آئے گا لیکن گناہ ضرور ہے۔ حرام چیز جو ہے شراب ہے، اس میں لذت ہے لیکن گناہ ہے، اور اسی طرح اور جو چیزیں حرام ہیں، شراب ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے رب نے ہمیں منع کیا، ان میں لذت ہے لیکن گناہ ہے۔ فرمایا ان سے اپنے نفس کو روک لینا یہ بھی صبر ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا، زنا سے، شراب سے، حرام چیزوں سے
روک لینا، نفس کو مار دینا، یہ بھی ایک صبر کی علامت ہے۔ تیسری چیز ہے، فرمایا تیسری چیز ہے تکالیف پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی ایسا نقصان ہو گیا، تو ایسی تکلیف پر صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ چوتھی ہے صدمہ پہنچ جائے اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا، ورنہ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ آئیے ان کی علیحدہ علیحدہ فضیلتیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اطاعت الہی کرنے والا ہو، اطاعت الہی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، اللہ کی عبادت بھی آ گئی، اور نیک کام بھی آ گئے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی ماننے والا ہو، اطاعت الہی پر صبر کرنے والا ہو، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ 300 درجات عطا فرماتا ہے۔ کتنے جی؟ 300 درجات اسے ملتے ہیں، اور ان درجات میں سے ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک جتنا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ کم ہے اس درجے کا فاصلہ زیادہ ہے۔ اس پر جو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والا ہو، بھی آنا مشکل ہے نماز کے لیے، پھر یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یعنی بڑا ایک تھوڑا سا مصیبت والا کام بھی ہے، تو فرمایا اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ 300 درجے عطا فرمائے گا، 300 درجے مل جائیں گے۔ اور آگے فرمایا جو بندہ حرام کردہ رب کی چیزوں سے رک گیا، جو حرام چیزیں ہیں اس سے رک گیا، اللہ تعالیٰ اسے 600 درجے عطا فرمائے گا۔ کتنے درجے جی؟ 600 درجات اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملیں گے۔ اور ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین کے آخری نقطہ تک جتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ایک درجے کا ہوگا۔ تو بتائیے جب ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے تو وہ 600 درجات کتنے بلند ہوں گے؟ یہ اس بندے کے لیے انعام ہے جس بندے نے حرام کردہ رب کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اور تیسری چیز ہے فرمایا تکلیف کے وقت صبر کرنا، جب مصیبت آ جائے، جب صدمہ پہنچے، یہ دونوں ایک ہی فضیلت میں بیان کیا گیا۔ فرمایا جب تکلیف آ جائے، جب صدمہ آ جائے، یعنی عزیز فوت ہو گیا، یہ بھی ایک صدمہ ہے، کوئی گھر سے دوست آباد فوت ہوتے ہیں، فرمایا یہ بھی ایک صدمہ ہے۔ فرمایا ان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو 1200 درجے عطا فرماتا ہے۔ کتنے جی؟ 1200 درجے اس بندے کو ملتے ہیں۔ ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے تحت الثرى سے لے کر تحت العرض تک، فرمایا جتنا فاصلہ ہوگا ایک درجے میں پورا آ جائے گا، ایک درجے میں پورا آئے گا، یعنی تحت الثرى سے اللہ سے لے کر زمین کے 7ویں زمین کی آخری نقطہ تک، فرمایا جتنا درجات جتنا فاصلہ ہوگا ایک درجہ اس سے بھاری ہوگا۔ یقین کے لیے انعام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تکلیف پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیف پر صبر کرنے والے کے لیے یہ درجات رب نے مخصوص کیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ تکلیف جو ہے نا، یہ عارفین کا حسن ہے، چراغ ہے۔ یہ جو عارفین ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ چراغ ہے، چراغ روشن ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ تکلیف مومن کے لیے اصلاح ہے، مومن کے دامن کو جھجوڑا جاتا ہے، میاں اپنی اصلاح کر لے، اس سے بڑی مصیبتیں بھی آنے والی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، مگر میں اس سے زیادہ بھی تو آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہے۔ تو خوش نصیب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی ان مسائل سے عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے جب مومن پر آتے تو مومن کی اصلاح ہوتی ہے، مومن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہی تکالیف جب ہم کسی
منافق پر یا کسی کافر پر ڈالتے ہیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام آپ پر بھی مصیبت ہے کہ آپ کے بیٹے جب یہودی لگتے ہیں تو آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں، تو وہ فوج کے اندر تعداد زیادہ تھی، اسلحات بھی زیادہ تھے، آپ اکیلے تھے، تو آپ نے ایک درخت سے اشارہ کیا کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے دو، اپنے اندر پناہ دے دو۔ جب آپ وہاں پہنچے تو درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، دو حصوں کے اندر جب تقسیم ہوا حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گیا، لیکن وہ وقت شیطان تھا جو قریبی تھا۔ جب یہ یہودی درخت کے قریب آتے ہیں نا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں زکریا کہاں پہ ہے، میں بتاتا ہوں زکریا کہاں پہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، اس نے کہا اس درخت میں ہے۔ تو اس یہودی نے سوال کیا شیطان سے کہ اب ہم اسے نکالیں کیسے، یہ تو درخت کے اندر ہے، یہ تو نکل سکتا نہیں ہے۔ اس نے کہا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، نکالنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، کس طرح تم نے زکریا کو نکالنا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا ایک آری لے کے آؤ۔ کیا کرو جی؟ آری لے کے آؤ، جب تم آری لے آؤ پھر میں بتاؤں گا اگلا پروسیجر تم نے کیا کرنا ہے۔ آری منگوائی گئی، تیز آرا جسے ہم زکریا کاٹتے ہیں، وہ منگوایا گیا اور اس نے کہا کہ اس درخت کو درمیان سے چیرنا شروع کر دو، یعنی درمیان سے آری پھیرنا شروع کر دو۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام درمیان میں اندر ہیں درخت کے، اب آری اوپر سے چل رہی ہے۔ جب آری چلتے چلتے آپ کے سر مبارک پر لگی نہ تو آپ نے آئے کی آواز نکالی۔ اس وقت رب نے فرمایا یا زکریا اصبر، اے زکریا صبر کر، کیا کر؟ اے زکریا صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ آری چل رہی ہے، پورے وجود کے دو حصے ہو گئے، لیکن مورخین حدیث فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی وہ جو آہ نکلی تھی اس وقت رب نے کہا یا زکریا اصبر، اے زکریا صبر کر، پورے وجود کے دو حصے ہو گئے، لیکن حضرت زکریا نے آہ کی بجائے ہوئے بھی نہیں کی۔ کیوں؟ مالک جب تکلیف دینے پہ راضی ہے تو نہ لینے پہ راضی۔ یہ سونا میرے دکھ میں راضی، یہ سکھ ہونا تو وارے، یہ سونا میرے دکھ میں راضی۔ اگر یار راضی دکھ میں ہے تو سکھ ہم نے کرنا کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ آئے۔ فرمایا ہمیں قبول ہے، جب یار دکھ دینے پہ راضی ہے تو ہم لینے پہ راضی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہو غافل انسان، تھوڑی سی تکلیف پر آہ نہ کرنا، اب بخار ہو جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کیا ڈرانے بازی کر لیتے، او بخار ہو کر مر گیا چاہتے۔ تو فرمایا جب بخار ہو جائے، علامہ قرطبی کو پڑھے، آپ فرماتے جب بندہ بخار کے اندر ہوتا ہے نا، عموماً بندے کی زبان سے آہ آہ کی آواز نکلتی ہے، ہائے ہائے کی آواز بھی آتی ہے۔ تو تکلیف کے اندر فرمایا ہائے ہائے کی آواز بھی نہ نکالنا۔ کیوں؟ یہ جو تمہارے فرشتے میں نے محافظ بٹھائے ہوئے نا، یہ تمہاری آہ آہ بھی لکھ لیتے ہیں، یہ تمہاری ہائے ہائے بھی لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا تکلیف کے اندر جو ہے تم نے جو کرنا ہے وہ رب کا ذکر کرنا۔ حضرت طہارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ 40 دنوں میں اور 40 راتوں کے اندر ایک دفعہ بھی کسی تکلیف کے اندر گرفتار نہ ہوا، ایک دفعہ بھی گرفتار نہ ہوا، وہ بندہ سمجھ لے کہ رب کی ذات اس پہ ناراض ہے۔ یعنی اولیاء تو اپنے آپ پر مصیبتیں مانگتے تھے، وہ مانگتے تھے۔ آپ دیکھیں نا جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، غوث اعظم کا نام سنا ہے، 11ویں کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ آپ کی دوران طالب علمی کے اگر آپ دنوں کو دیکھیں، زمانے کو دیکھیں تو کتنی مصیبتوں سے آپ نے گزر جانے کا حاصل کیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب آپ پڑھنے کے لیے گئے جامعہ نظامیہ کے اندر تو وہاں پر جب داخلہ لیا تو وہاں پر استاد نے کہا بیٹا ہمارے پاس نہ رہائش ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے،
اگر رہنے کا انتظام بھی تمہیں کرنا پڑے گا، کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، ہاں صرف پڑھانے کا انتظام ہم خود کریں گے، پڑھا ہم دیں گے، لیکن ہمارے پاس رہائش نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بابا جی آپ مجھے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھا دینا، باقی کام میں آپ کو خود کر لوں گا۔ جنگل کے اندر جاتے، جنگل میں گھاس پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا، تو مقام بھی تو غوث الورا کا ملا، تو مصیبتوں پر صبر کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن اور راتوں میں ایک دفعہ بھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہوا، وہ بندہ خود سوچ لے کہ رب کی ذات مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت مدرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو بخار ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، تو اللہ کے فرشتوں کو رب حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں اب چھوڑ دو، اب لکھنا چھوڑ دو، جو تم لکھ رہے تھے، یہ نیکی کرتا تھا تو نیکی لکھتے تھے، یہ برائی کرتا تو برائی لکھتے تھے، مولا کرے کیا؟ فرمایا جو برائی لکھنے والا ہے اب تیری ڈیوٹی بھی ہے میرے بندے کے لیے اچھائیاں لکھنا شروع کر دے، میرے بندے کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دے۔ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رب فرماتے ہیں اے میرے فرشتے پہلے ایک نیکی لکھتا تھا، اب میرا بندہ بیماری میں میرا کر ذکر کر رہا ہے تو ایک نہیں لکھنی، ڈبل لکھنی ہے، ایک نہیں ڈبل نیکی لکھنی ہے۔ پھر رب کی طرف سے دو اور فرشتے آتے ہیں، رب فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں دیکھو تو صحیح میرا بندہ، میں نے مصیبت دی ہے، میں نے بیماری دی ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر وہ ہائے ہائے تو نہیں کرتا، وہ یہ تو نہیں کہتا یار مر گیا تھا تو تکلیف آ گئی، دیکھو تو صحیح میرا بندہ اس مصیبت کے اندر اس بیماری میں کرتا کیا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے پاس آتے ہیں، تو آ کر جب بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، رب کی مخلوق ہے، جب بندے کے پاس آتے ہیں تو جب بندہ اپنی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے یہ فرشتے واپس رب کی طرف جاتے ہیں، تو رب کو اس کا سناؤ فرشتوں میرے بندے کے پاس سے ہو کر آیا، وہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تو وہ فرشتے عرض کرتے مولا تو نے اسے خوشی دی اس وقت بھی اس نے الحمدللہ کہا، آج تو نے اسے مصیبت کے اندر بھی گرفتار کیا تو مولا وہ پھر بھی تیرا ذکر کر رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں نے اسی بیماری میں سے موت دے دی تو میں سے جنت الفردوس میں آنا مقام ہوگا، اگر میں نے اسے بیماری میں موت دی تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور گواہ ہو جاؤ اگر یہ تندرست ہو گیا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرماؤں گا۔ فرمایا اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے درجات کا سبب بنتے ہیں، ہمارے گناہ مٹانے کا یہ سبب بنتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ میاں جب مصیبت آ جائے اس وقت ہائے ہائے نہ کرنا، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بندگی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ کی قسم ہے جب تم رب کا ذکر کرو گے، اگر تمہیں اس حالت کے اندر موت آ گئی، جنت تمہاری رب کی ہے، اگر تمہیں رب نے حالت بیماری سے نکال کر تندرستی میں بدل دیا تو فرمایا تمہیں اللہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح تم آج ہی دنیا میں تشریف لائے ہو۔ اس لیے مصیبتوں پر صبر ضروری ہے، مصیبتوں پر صبر ضروری ہے، تکالیف پر صبر ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آزماؤں گا، جو پاس ہو گیا وبشر الصابرین، خوشخبری ان کے لیے۔ آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے انعامات رکھے ہیں، ورحمہ، اور ان کے لیے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔